السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 110 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی کنیت ابو الیقظان ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اسلام کی راہ میں انہوں نے کافی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں اور دین پر جمے رہے، استقامت اختیار کی۔ سابقین اولین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ یعنی سابقین اولین کا مطلب یہ ہوگا کہ اسلام کے شروع میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو شروع کے ادوار میں جو آپ پر ایمان لائے، آپ کا سپورٹ کیے، ان کو سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ سابقین اولین، سبقت کرنے والے پہلے گروہ۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں شہید کیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 73 برس تھی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں جو روایت ہے، دراصل ان کا ایک واقعہ ہے۔ پہلے واقعے کو مختصر طور پر بیان کیا جا رہا ہے، اس کے بعد میں حدیث کا ترجمہ کیا جائے گا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سفر میں تھے اور رات میں جنبی ہو گئے، مطلب احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب پانی نہیں مل رہا ہے، سفر میں تھے، پانی نہیں تھا، اور پہلے زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، بڑی کمی ہوتی تھی۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ سمجھا کہ جیسے وضو کے لیے تیمم کیا جاتا ہے تو وہ وضو ہو جاتا ہے، یعنی ہاتھ اور چہرہ پر مٹی پر مار کر کے پھیر لیا جائے تو یہ وضو ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ناپاک ہو جائے تو ناپاکی دور کرنے کے لیے پورے بدن کو مٹی سے لگا لیا جائے۔ چنانچہ وہ زمین پر لوٹ پوٹ لیے، مطلب اپنے جسم پر مٹی مل لیے، لگا لیے۔ انہوں نے سوچا کہ جیسے ناپاکی، جیسے وضو کے لیے ہاتھ اور چہرہ کافی ہے، لیکن جنابت بہت بڑی چیز ہے، ناپاکی بہت بڑی چیز ہے، اس کے لیے تو پورا جسم جیسے پانی سے دھلا جاتا ہے تب پاک ہوتا ہے۔ غسل میں ہی ہوتا ہے، آدمی پورے جسم میں پانی بہاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ پورے جسم کو مٹی سے لگا لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا تذکرہ کیا، بتلایا کہ ایسا ایسا میں نے کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیمم کا طریقہ بتایا اور کہا کہ بس اتنا ہی کرنا ہے، یعنی جیسے
آدمی کا وضو نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے، وضو بنانا ہے، پانی نہیں ہے، تو تیمم جیسے کیا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ کر کے ہاتھ زمین پر پاک مٹی پر مارا جائے اور پھر ہاتھ کو پھونک لیا جائے اور چہرے کو اور ہاتھ کو مل لیا جائے، پوچھ لیا جائے، مسح کر لیا جائے. یہ کیا ہو گیا؟ مسح ہو گیا، تیمم ہو گیا. تو جیسے تیمم کیا جاتا ہے وضو کے لیے، اسی طریقے سے تیمم کیا جائے گا غسل کے لیے. یعنی دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے، بس نیت کا فرق ہے کہ ہم اس طرح تیمم کر رہے ہیں کیونکہ پانی نہیں وضو بنانے کے لیے، وضو بنانے کے لیے پانی نہیں ہے، اور ہم یہ تیمم کر رہے ہیں جنابت دور کرنے کے لیے. یہ غسل کا بدل ہے. جیسے وضو کا بدل تیمم ہے، ایسے ہی غسل کا بدل تیمم ہے. دونوں ایک ہی چیز ہے اور طریقہ بھی ایک ہی ہے. فرق کیا کون چیز ہے؟ نیت کا ہے کہ ہم یہ تیمم کر رہے ہیں وضو والا ہے، وضو کا بدل ہے، اور ہم یہ تیمم کر رہے ہیں یہ غسل کا بدل ہے. بس نیت کا فرق ہے، ورنہ طریقہ بالکل ایک ہی جیسا ہے. اب آئیے حدیث کی طرف. عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت. بعثنی مجھے بھیجا، بعثنی مجھے بھیجا، النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حاجت، فی معنی میں، حاجت معنی حاجت ضرورت. بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک کام کے لیے، ایک ضرورت کے لیے بھیجا تھا. حاجت مانے حاجت ضرورت، کہ مجھے ایک کام پر اللہ کے نبی نے بھیجا تھا. فاجنبت، تو میں جنبی ہو گیا. فاجنبت، میں ناپاک ہو گیا. جنبی کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی ہم بستری کر لے تو اس کی وجہ سے آدمی جنبی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آدمی سوئے اور خواب میں وہ چیز دیکھے، میاں بیوی کے تعلقات، مرد عورت کے تعلقات، اور پھر اسے احتلام انزال ہو جائے، یعنی منی نکل جائے، تو احتلام سے بھی آدمی جنبی ہوتا ہے، اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتا ہے. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے. یہ اشارہ احتلام کی طرف ہے. فاجنبت، تو میں جنبی ہو گیا. فاجنبت، میں جنبی ہو گیا. یعنی اب جنابت کی وجہ سے غسل ٹوٹ گیا، آدمی ناپاک ہو گیا. فلم اجد الماء، فلم اجد، فلم اجد کا معنی کیا ہوگا؟ تو میں نہیں پایا. فلم اجد، میں نہیں پایا. فلم، لم مانے نہیں، اجد مانے میں پایا. فلم اجد، میں نہیں پایا. الماء، الماء مانے پانی. فلم اجد الماء، تو میں نے پانی کو نہیں پایا. دیکھیے ناپاک ہو گئے، غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے. فلم اجد الماء یہ نقطہ بتاتا ہے کہ تیمم فوراً نہیں کیا جائے گا، بلکہ وضو یا غسل کے لیے پہلے پانی تلاش کیا جائے گا. پانی تلاشنے کے بعد نہ ملے تب یہ کہا فلم اجد، میں نے نہیں پایا. نہیں پایا، کیسے نہیں پایا؟ تلاشے، محنت کی، ادھر ادھر دیکھے، پانی نہیں ہے، تب کہا جاتا ہے میں نے نہیں پایا. اور آدمی گھر میں بیٹھا رہے، ایک جگہ ٹھہرا رہے اور کہے میں پانی نہیں پایا، تو یہ غلط ہے. وہ کہیں نکلا ہی نہیں، تلاشا ہی نہیں، تو کیسے کہے کہ میں نہیں پایا؟ تو اس کے لیے، تیمم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آدمی ادھر ادھر دیکھ لے، چکر لگا لے، تلاش کر لے، بحث و جستجو کر لے، پھر نہ ملے تب تیمم کرنا ہے. اسی لیے کہا راوی حدیث نے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فلم اجد الماء، میں نے پانی کو نہیں پایا، یعنی تلاشا، ادھر ادھر دیکھا اور پانی نہیں ملا. فتمرغت فی الصعید، فتمرغت، تو میں لوٹ پوٹ ہوا.
तमर्रक माने होता है ज़मीन पर लौटना, यानी जैसे जानवर होते हैं, जानवर की आदत क्या होती है कि वो कभी कभी अपने जिस्म को ज़मीन से लगा देते हैं और फिर पलटी करते हैं, इधर उधर लौटते हैं। तो रावी हदीस अम्मार इब्न यासिर ये कह रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा कि मैं वैसे ही लोट पोट हुआ जैसे जानवर लौटता है, यानी अपने जिस्म में जैसे जानवर पीठ में पेट में चारों तरफ मिट्टी और धूल में लपेट लेता है, क्योंकि वो जानवर है, क्योंकि वो क्या है, जानवर है, उसी तरीके से मैंने भी अपने जिस्म को मिट्टी से लगा लिया। फतमर्रगतु फिस्सईदी कमा ततमर्रगु अद्दाब्बा, मैंने भी अपने आप को जमीन में लोट पोट लिया ऐसे ही जैसे जानवर चौपाया जमीन में लोटता पोटता है। फतमर्रगतु, मैं लोट पोट हुआ, फिस्सईदी, मिट्टी में, कमा ततमर्रगु दाब्बा, जैसे चौपाया जानवर लौटता है। कमा माने जैसा कि, ततमर्रगु माने लौटता है, अद्दाब्बा, दाब्बा माने चौपाया। कमा ततमर्रगु अद्दाब्बतु, जैसे जानवर लौटता है, जैसे जानवर लौटता है वैसे ही मैंने भी अपने आप को जमीन पर लौट लिया। सुम्मा अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी कहते हैं फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। सुम्मा माने फिर, अतैतु मैं आया, अन्नबी नबी के पास। सुम्मा अतैतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़ज़करतु लहू ज़ालिक, फ़ज़करतु तो मैंने बयान किया, जिक्र किया, लहू ज़ालिक, लहू माने उसको, मतलब अल्लाह के नबी को, फ़ज़करतु लहू ज़ालिक, उस बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। फ़ज़करतु लहू ज़ालिक, इस वाक़े को मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया, आपके सामने जिक्र किया। तो अब ये अजीब बात है कि इंसान हो और उसके जिस्म मिट्टी लगे, इंसान की तकरीम है, इंसान के जिस्म मिट्टी लगे मतलब ये ऐब की बात है। फ़क़ाल इन्नमा कान यकफ़ीका अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमा कान यकफ़ीक, तुम्हें इतना काफ़ी होगा, तुम्हें इतना काफ़ी होगा, इन्नमा कान यकफ़ीक, तुम्हें काफ़ी होगा, अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा, कि तुम अपने दोनों हाथों से इस तरह करो, यानी आपने इशारा किया। अन तक़ूल, ये कि तुम करो, अन तफ़अला के माना में, अन तक़ूल ay अन तफ़अला, ये कि तुम करो, बियदैका, अपने दोनों हाथों से, हाकज़ा, इस तरह, यानी आपने तयम्मुम करके बताया, यानी हाथ से इशारा करके बताया कि तुम हाथ से इस तरह कर लेते तो ये तुमको काफ़ी हो जाता। इन्नमा कान यकफ़ीका, देखो तुम्हें ये काफ़ी हो जाता, अन तक़ूल बियदैका हाकज़ा, कि तुम अपने दोनों हाथों से इस तरह कर लेते। अन तक़ूल ay अन तफ़अला, ये कि तुम कर लेते, अन तक़ूल, ये कि तुम कर लेते, बियदैका, अपने दोनों हाथों के ज़रिए से, अपने दोनों हाथों से, बेयदई, यद माने हाथ, बेयदई का, बेयदई का, अपने दोनों हाथों से, हाकदा, हाकदा माने इस तरह, अन तक़ूल बेयदई का हाकदा, अपने दोनों हाथों से इस तरह कर लेते। सुम्मा ज़रब बियदैहि अल अर्द, फिर आपने अपने दोनों हाथ को ज़मीन पर मारा। सुम्मा माने फिर, ज़रब माने मारा, बियदैहि, अपने दोनों हाथ से, अल अर्द, ज़मीन, ज़रबतन वाहिदा, एक मरतबा मारना, ज़रबतन वाहिदा, एक मरतबा मारना। सुम्मा ज़रब बियदैहि अल अर्द ज़रबतन वाहिदा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मारा, मतलब अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखा।
ضربۃ واحدہ ایک مرتبہ. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. ثم مانے پھر، مسح مانے مسح کیا، الشمال شمال مانے بایاں، على الیمین دائیں پر. ثم مسح الشمال على الیمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پر مارا. ثم مسح الشمال على اليمين ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ایک مرتبہ مارا. ثم مسح الشمال على اليمين، پھر بائیں کو دائیں پر ملا. ثم مسح الشمال على اليمين، پھر بائیں کو دائیں پر ملا مطلب مسح کیا، ہاتھ پھیرا. وظاہر کفیہ، وظاہر کفیہ، اپنے ہاتھوں کی پشت پر، ہاتھوں ہتھیلی کے ظاہری حصے پر، یعنی اوپر نیچے دونوں طرف، یعنی ہاتھ کا جو اوپری حصہ ہے اور جو نچلے والا حصہ ہے، اوپر نیچے دونوں طرف آپ نے اپنے ہاتھ سے ملا. ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه، پھر آپ نے بائیں کو دائیں پر ملا اور اپنے ہاتھوں کی پشت پر، ظاہر کفیہ، اپنے ہتھیلی کے اوپری حصے پر. ظاہر مانے ظاہر اوپری حصہ، کف مانے ہتھیلی، کفیہ دونوں ہتھیلی، وظاہر کفیہ اور اپنے دونوں ہتھیلی کے اوپری حصے پر. ووجہہ، وجہ مانے چہرہ، ووجہہ اور اپنے چہرے پر. ثم ضرب بیدیہ الارض ضربۃ واحدہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر مارا. ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر آپ نے بائیں کو دائیں ہاتھ پر پھیرا. وظاہر کفیہ، اور اپنے ہاتھوں کی پشت پر، یعنی ظاہری حصے پر، ہتھیلی کے اوپری حصے پر. ووجہہ، اور اپنے چہرے پر ملا مطلب مسح کیا، ہاتھ پھیرا، یعنی یہ چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر دونوں ہاتھ کے اوپر نیچے دونوں طرف ہاتھ پھیرا. متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے. واللفظ لمسلم، اور الفاظ صحیح مسلم کے، امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کہ جو الفاظ ہیں وہی الفاظ یہاں بلوغ المرام کے اندر ذکر کیے گئے. اس کے بعد کہتے ہیں وفی روایت البخاری، اور بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وضرب بکفیہ الارض، کہ آپ نے اپنی ہتھیلی کو زمین پر مارا. اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو مارا، یہاں پہ کیا کہا؟ ہتھیلی کا. تو ہاتھ اور ہتھیلی ایک ہی چیز ہے، کہ آپ نے اپنے پوری ہتھیلی کو یعنی انگلی سمیت زمین پر مارا. وظاہر وضرب بکفیہ الارض، کہ آپ نے اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پر مارا. ونفخ فیہما، اور اس میں پھونکا. نفخ مانے پھونکنا، یعنی پھونکتے ہیں تو اس طرح پھونکا. ونفخ، اور پھونکا، فیہما ان دونوں پر یعنی ہتھیلیوں پر. ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر آپ نے ان دونوں ہتھیلیوں سے مسح کیا، وجہ اپنے چہرے کا، وکفیہ اور اپنے دونوں ہتھیلی کا. یعنی یہاں پر کیا ہے؟ پہلے چہرے کا ذکر ہے اور پھر کیا ہے؟ ہتھیلی کا ذکر ہے. اور یہی قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ پہلے اپنے چہرے کو اور پھر ہاتھ کو، ہتھیلی کو پھیرو. تو خلاصے کلام یہ ہوا کہ اس حدیث میں تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے. طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ کر کے اپنے دونوں ہتھیلی کو، ہاتھ کو زمین پر ماریں. اور بسم اللہ تو ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے. وضو کے اندر بھی بسم اللہ ہے تو تیمم کے اندر بھی بسم اللہ ہے. اب یہ بسم اللہ کا ذکر یہاں اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن جیسے وضو کے اندر بسم اللہ ہے تیمم کے اندر بھی بسم اللہ ہے. تو بسم اللہ کر کے تیمم کریں
تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پر ماریں پاک مٹی پر، اور پھر اپنے ہتھیلی کو پھونک مار لیں، اپنے ہتھیلی پر پھونک مار لیں تاکہ جو دھول مٹی ہے وہ کیا ہو، پھونک مارنے سے اڑ جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے چہرے پر مل لیں، اپنے دونوں ہتھیلیوں سے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو، مکمل چہرے کو مل لیں۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو، دائیں بائیں ہاتھوں کو اوپر نیچے مسح کر لیں۔ یہ تیمم ہو گیا، یہ تیمم ہو گیا۔ یہی پوری روایت کے اندر تیمم کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور راوی سے جو غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے پورے جسم کو مل لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ یہ صرف تم کو اتنا ہی کرنا تھا، صرف تم کو اتنا ہی کرنا تھا۔ کتنا؟ تیمم میں صرف دو ہی چیز ہے، ہاتھ اور، یعنی دونوں ہاتھ اور یہ چہرہ، ان دو عضو کو تیمم کے اندر مطلب ہاتھ پھیرا جائے گا، مطلب یہ مٹی پر مارنے کے بعد مسح کیا جائے گا، اتنا ہی تیمم ہے، یعنی پورے جسم پر مٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیں۔ وعن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، فی حاجت، ایک کام میں، فاجنبت، میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء، تو میں نے پانی کو نہیں پایا، فتمرغت فی الصعید، تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ لیا، کما تتمرغ الدابہ، جیسے چوپایا لوٹتا ہے۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت له ذلك، تو میں نے اس چیز کا تذکرہ آپ سے کیا، فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہیں اتنا ہی کرنا تھا، تمہیں اتنا ہی کافی ہو جائے گا کہ ان تقول بيديك هكذا، کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کرو۔ کس طرح کرو؟ مطلب اشارہ کیا۔ ثم ضرب بيديه الارض، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر مارا، ضربۃ واحدہ، ایک مرتبہ۔ ثم مسح الشمال على اليمين، پھر دائیں کو بائیں پر پھیرا، وظاہر کفیہ، اور اپنے ہتھیلی کو اپنے دونوں ہتھیلی کے ظاہری حصے پر بھی پھیرا، یعنی ظاہر اور باطن، اوپر نیچے دونوں پر مسح کیا، وجہ، اور اپنے چہرے پر بھی مسح کیا، مطلب پھیرا۔ تیمم میں یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہے، مسح کرتا ہے۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے، واللفظ لمسلم، یہاں الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ وفی روایت للبخاری کی، اور بخاری کی روایت میں یہ لفظ موجود ہے کہ وضرب بکفیہ الارض، آپ نے اپنے دونوں ہتھیلی کو زمین پر مارا، ونفخ فیہما، اور آپ نے اس میں پھونک مارا، ثم مسح بہما وجہہ وکفیہ، پھر اسی ایک مرتبہ ہاتھ جو مارے تھے، اسی ایک مرتبہ پھونکنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر مسح کیا، مسح بہما، ان دونوں کے ذریعے سے مسح کیا، یعنی ہتھیلی کے ذریعے سے، وجہہ، اپنے چہرے کو، وکفیہ، اور اپنے ہتھیلیوں کو، یعنی دونوں ہاتھوں کو مسح کیا اور اس سے پہلے اپنے چہرے کا مسح کیا۔ تو تیمم میں دو ہی عضو ہے، چہرہ اور ہتھیلی، چہرہ اور ہتھیلی، یعنی چہرہ، مکمل چہرہ، اور ہتھیلی، دونوں ہتھیلی، یعنی دونوں ہاتھ اوپر نیچے، ظاہر باطن دونوں پر ہاتھ پھیرا۔ اب اس کے لیے صرف ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، تیمم کے لیے ایک ہی ضرب ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی ہیں نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، اپنا کام کسی سے کرا سکتے ہیں، اپنا کام کسی سے کرا سکتے ہیں، کام کے لیے دوسرے کو بھیج سکتے ہیں، جیسے حضرت عمار بن یاسر گئے تھے تو اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تھا۔ نمبر 2، ضرورت کے وقت یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جنبی تھا، جیسے یہ شرم کی بات ہے، حیا، اس کا تعلق حیا سے ہے، آدمی یہ نہیں کہتا ہے اور نہیں کہنا چاہیے، لیکن جہاں ضرورت آ جائے، جہاں وضاحت کی ضرورت ہو، تو وہاں آدمی کہہ سکتا ہے، کیونکہ یہ ضرورت کے وقت جائز ہے، تو ضرورت کے وقت آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں جنبی تھا۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے اور پانی کے استعمال کی طاقت رکھتے ہوئے تیمم نہیں ہے، پانی کے ہوتے ہوئے اور پانی کے استعمال کی طاقت رکھتے ہوئے تیمم نہیں ہے۔ تیمم کب ہے؟ جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کی طاقت نہ ہو۔ چوتھی بات یہ معلوم ہے کہ نص کے مقابلے میں قیاس نہیں ہے، نص کے مقابلے میں قیاس نہیں ہے، یعنی حدیث پر عمل کیا جائے گا، نص مانے دلیل، اور قیاس سے نہیں، یعنی عقل لڑانا، یعنی اپنے من سے کام کرنا۔ تو قیاس نص کی موجودگی میں نہیں ہے، دلیل کی موجودگی میں نہیں، جب دلیل نہیں ہے تب قیاس ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی
کہ تیمم میں دو عضو ہیں، تیمم میں دو عضو پر ہاتھ پھیرا جائے گا، مسح کیا جائے گا، ایک ہے چہرہ اور دوسرا ہے دونوں ہتھیلی، دونوں ہاتھ۔ چھٹی بات یہ معلوم ہے کہ تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے، تیمم وضو اور غسل دونوں کے لیے، جس کا وضو ٹوٹ جائے پانی نہ ہو تو تیمم ہے، ایسے جس کا غسل ٹوٹ جائے پانی نہ ہو تو تیمم اس کے لیے کافی ہے، یعنی غسل اور وضو دونوں کے لیے کافی ہے۔ یعنی ایک آدمی ناپاک، مثال کے طور پر ایک آدمی ناپاک ہے، غسل کرنا واجب ہو گیا ہے، اب پانی نہیں تو تیمم کر لے اور نماز پڑھے، بس اپنے ہاتھ کو زمین پر مارے اور چہرے پر مل لے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لے، ہو گیا اس کا غسل، اس کا تیمم ہو گیا، اس کا غسل اور وضو دونوں ہو گیا، اور وہ جا کے نماز پڑھے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ تیمم میں تکرار نہیں ہے، تیمم میں تکرار، جیسے آدمی وضو میں ایک وضو کو 3 بار دھلتا ہے تو ایسے تیمم میں نہیں ہے، تیمم میں تکرار نہیں ہے، تیمم میں تکرار نہیں ہے۔ 8ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ تیمم میں صرف ایک ہی ضرب ہے، تیمم میں ایک ہی ضرب، یعنی ایک ہی مرتبہ اپنے ہاتھ کو زمین پر مارنا ہے، بار بار نہیں مارنا ہے، صرف ایک بار مارنا ہے، اسی سے ہاتھ اور چہرہ دونوں پر ملنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ کے لیے الگ چہرے کے لیے الگ، ایسا نہیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ مارے، زمین پر ہاتھ مارے، دونوں ہاتھ لگائے اور پھر پھونک مار لے اور پھر چہرے پر مل لے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر مل لے، یہ تیمم ہو گیا۔ 9ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ چہرے پر مٹی ملنا نہیں ہے، چہرے پر مٹی ملنا نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، پہلے پھونکنا ہے، ہتھیلی کو ہتھیلی پر پھونکنا ہے۔ کیوں ایسا پھونکنا ہے؟ اس لیے کہ اگر نہیں پھونکیں گے تو یہ مٹی دھول یہ چہرے پر لگ جائے گی، دھول مٹی چہرے پر لگ جائے گی، تو پھر یہ انسان کے لیے خراب چیز ہے کہ آدمی کے چہرے پر دھول مٹی ہو، یعنی انسانیت کی تکریم کے یہ خلاف ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہماری شریعت نے یہ حکم دیا کہ پھونک مار، پھونک مار لیں گے دھول مٹی اڑ جائے گی، نکل جائے گا، تو گرد و غبار چہرے پر نہیں لگے گا۔ اور 10ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا دین آسان ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ آسان ہے، ہمارے دین میں بڑی سہولت ہے۔ 11ویں بات یہ معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ پہلے بتا دیتے کہ حضرت عمار بن یاسر دیکھو تم کو غسل کی ضرورت ہوگی، تیمم اس طرح کر لینا۔ اب ظاہر ہے کہ اب وہ احتلام ان کو ہوا اور اس طرح وہ لوٹ پور کر کے تیمم کیے اور نماز ہی پڑھے تو ان کا نقصان ہوگا نہیں نقصان ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ اور یہ واقعہ پیش آئے گا۔ اگر آپ کو علم ہوتا، غیب کا مطلب یہ کہ مستقبل کے بارے میں ڈھکی چھپی چیزوں کے بارے میں بتانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ 12ویں اور آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ اشارے سے بتانا، اشارے سے یعنی اشارہ کرنا، گفتگو کے دوران، تعلیم کے دوران، نصیحت کے دوران، تربیت کے دوران اشارہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسان چیز کو پیش کرتے تھے، یعنی مشکل چیزوں کو آسان بنا دیتے تھے، اس کو ایک سیمپل پیش کرتے تھے، ایکشن کے ذریعے سے یا اس طریقے سے وہ چیز کر کے بتاتے تھے، وہ چیز کر کے، جیسے یہاں عمار بن یاسر سے غلطی ہوئی، تیمم کے نہ کرنے کے، تیمم کرنے میں غلطی ہوئی، تیمم کیسے کرنا چاہیے، آپ نے اشارہ کیا اور اپنے ہاتھ کو مارا اور پھر پھونکا اور چہرے پر ملا، پھر ہتھیلی پر ملا، تو یہ آپ عمل کر کے بتا رہے ہیں۔ مطلب اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل چیزوں کو آسان بنا کر پیش کیا، اشارے کی شکل میں، کنایے کی شکل میں، اور پھر اس کو تطبیق دے کر کے، یعنی اس کو عمل کر کے، بتا کر کے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے امین رب العالمین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.